خوش آمدید۔ آج ہم ایران کے جوہری پروگرام پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر یہ جو مبینہ امریکی حملے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کی صورتحال۔ جی، اور خاص طور پر وہ گمشدہ یورینیم کا معاملہ جو کافی تشویشناک ہے۔ بالکل، ہمارے پاس میڈیا رپورٹس ہیں، سیٹلائٹ تصاویر ہیں، مختلف حکومتوں کے بیانات بھی ہیں اور IA کی معلومات بھی۔ تو آج کوشش کریں گے کہ اس سارے شور میں سے اصل کہانی نکالیں، مطلب کیا حملے واقعی کامیاب تھے؟ اور وہ تقریباً 400 کلو گرام یورینیم کہاں گیا؟ جی وہی، اور ایران کی صلاحیت پر اس کا کیا اثر پڑا؟ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے ان حملوں کی بات کرتے ہیں۔ دعوے بڑے مختلف ہیں۔ صدر ٹرمپ نے تو کہا کہ حملے کامیاب رہے اور میڈیا کو برا بھلا کہا کہ وہ صحیح نہیں دکھا رہا۔ جی، انہوں نے CNN پر خاصی تنقید کی۔ ہاں، لیکن مغربی میڈیا اور سیٹلائٹ تصاویر جیسے میگزار کی ہیں وہ کچھ اور کہانی سنا رہی ہیں۔ نقصان تو دکھا رہی ہیں، مگر فردو جیسی جگہ پر حملے سے پہلے ٹرکوں کی نقل و حرکت بھی نوٹ کی گئی۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اہم چیزیں پہلے ہی ہٹا لی گئی تھیں؟ یہی تو اصل ابہام ہے۔ ایران کا سرکاری موقف تو یہی ہے کہ جی ہم نے تنصیبات پہلے ہی خالی کر دی تھی، نقصان معمولی ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا۔ دوسری طرف اسرائیلی تجزیہ کہتا ہے کہ فردو کو شدید نقصان پہنچا ہے، لیکن وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ مکمل تباہی نہیں ہوئی، اور یہ بھی کہ سامان اور شاید یورینیم منتقل کیا گیا تھا۔ تو مطلب کوئی بھی وثوق سے نہیں کہہ رہا کہ کیا ہوا؟ بالکل، اور یہ ابہام ہمیں سیدھا اس گمشدہ یورینیم کے سوال پر لے آتا ہے۔ جی، وہ 400 کلو گرام، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ بلومبرگ اور IA کے مطابق تو یہ 9 سے 10 بموں کے لیے کافی ہے۔ جی بالکل، اور IA نے جو عالمی نگران ادارہ ہے اس نے خود مانا ہے کہ اس تنازع کے بعد سے وہ ذخیرے کا سراغ نہیں لگا پا رہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنا سارا مواد اور وہ غائب؟ دیکھیں، اس کی اہمیت دوہری ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ تقریباً ہتھیاروں کے گریڈ کا مواد ہے، بہت اعلیٰ افزودہ۔ ہاں۔ اور دوسرا یہ کہ اسے منتقل کرنا شاید اتنا مشکل نہیں جتنا ہم سوچتے۔ امریکی اندازوں کے مطابق یہ سارا مواد تقریباً 16 سلنڈرز میں آ سکتا ہے۔ صرف 16؟ جی، ہر ایک کوئی 25 کلو گرام کا۔ تو انہیں چھپانا یا چھوٹی گاڑی میں لے جانا ممکن ہے۔ اچھا، تو اگر یہ حملوں سے پہلے ہی منتقل ہو گیا تھا تو پھر اس کا پتہ لگانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ دی ٹیلی گراف میں سیما شائن، جو موساد کی سابقہ اہلکار ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ایران نے یہ مواد پہلے ہی کہیں محفوظ کر لیا تھا۔ جی، اور ایک ایرانی ذریعے نے تو IAEA کو بس اتنا بتایا ہے کہ یورینیم محفوظ ہے، منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن کہاں یہ نہیں بتایا۔ یعنی اندرونی طور پر بھی شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو۔ بالکل، یہ انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے، اور یہ بات ہمیں ایران کی ممکنہ خفیہ صلاحیتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ خفیہ صلاحیتیں مطلب معلوم تنصیبات کے علاوہ بھی؟ جی، شائن جیسے ماہرین کا خیال ہے کہ ایران کے پاس خفیہ سینٹریفیوج سائٹس ہو سکتی ہیں، اور پھر 12 جون کو تو ایران نے خود ایک نئی زیر زمین افزودگی سائٹ کا اعلان کر دیا۔ اوہ، اچھا، یہ کب ہوا؟ جی، 12 جون کو محمد اسلامی نے اس کا اعلان کیا، اور اہم بات یہ کہ اس تک IAEA کی رسائی نہیں ہے۔ رسائی نہیں ہے؟ تو پھر وہی بات آ گئی نا۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے صاف کہا ہے کہ انہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ڈیوڈ البرائٹ جیسے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر یہ نئی سائٹ جدید سینٹریفیوجز کے ساتھ کام شروع کر دے تو یہ صرف 3 مہینوں میں 19 ہتھیاروں کے لیے کافی مواد بنا سکتی ہے۔ 3 مہینوں میں؟ جی، تو اصل مسئلہ اب تصدیق کا ہے۔ اگر IAEA دیکھ ہی نہیں سکتی تو دنیا کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اعتماد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم ماضی دیکھیں، ایران کا پروگرام تو دہائیوں پرانا ہے۔ پہلے بھی رکاوٹیں آئیں، جیسے نتنز پر وہ سائبر حملہ ہوا۔ جی، اسٹکس نیٹ والا۔ ہاں، لیکن پروگرام رکا تو نہیں، بلکہ شاید زیادہ جدید ہو گیا۔ پھر جب ٹرمپ انتظامیہ JCPOA سے نکلی تو ایران نے افزودگی بڑھا دی۔ جی بالکل، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ رکاوٹوں سے پروگرام ختم نہیں ہوا، بلکہ شکل بدل لیتا ہے، زیادہ لچکدار ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ حملے بھی الٹا اثر ڈال سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہے۔ بکی الیکسس مارٹن جیسے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ HU یعنی انتہائی افزودہ یورینیم تباہ نہیں ہوا یا قبضے میں نہیں آیا تو ایران شاید پہلے سے بھی تیزی سے اپنی صلاحیت دوبارہ بنا لے۔
اور شاید چھوٹی زیادہ خفیہ جگہوں پر؟ بالکل، اس لیے اصل چیلنج اب اس مواد کو ڈھونڈنا ہے اور نگرانی بحال کرنا ہے۔ ایک اور زاویہ ہے ایران کی اندرونی سیاست کا۔ کچھ خبریں ہیں کہ حملوں کے بعد سپریم لیڈر خامنئی نے پاسداران انقلاب یعنی IRGC کو دفاع اور داخلی امور میں زیادہ اختیارات دے دیے ہیں۔ جی، اطلاعات آ رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IRGC کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا ہے اور وہ مؤثر طریقے سے ملک کے اہم معاملات چلا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے جوہری پروگرام کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے فیصلے اور عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات کا رویہ مزید سخت ہو جائے۔ IRGC روایتی طور پر زیادہ سخت گیر موقف رکھتا ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں، حملوں سے نقصان تو ہوا ہے لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوئی۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اصل سوالات تو اب بھی وہی ہیں۔ وہ 400 کلو گرام یورینیم کہاں ہے؟ ایران کی خفیہ صلاحیتیں کیا ہیں اور کتنی ہیں؟ اور کیا بین الاقوامی برادری کو کبھی دوبارہ مکمل تصویر مل بھی پائے گی یا نہیں؟ صحیح۔ یہ صورتحال یہ بھی دکھاتی ہے کہ فوجی کارروائی کی اپنی حدود ہیں، خاص طور پر جب آپ کا سامنا ایک ایسے پروگرام سے ہو جو شاید پہلے ہی بکھرا ہوا ہو، خفیہ ہو۔ اور جب رسائی نہ ہو، اعتماد نہ ہو، تو پھر تصدیق اور سفارتکاری دونوں بہت مشکل ہو جاتی ہیں، تقریباً ناممکن۔ آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی ماضی کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے حملوں کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کی صلاحیت اور یہ خفیہ مقامات کا امکان، ان سب کو ملا کر سوچیں تو آج کے دور میں کسی جوہری پروگرام کو واقعی غیر فعال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اور مشکل سوال ہے جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے۔